بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دور میں ایک شخص کے گھر میں ہوئی چوری۔ 4 چور آئے، انہوں نے گھر میں سے جو کچھ بھی قیمتی سامان ملا اٹھایا، جیسے ہی اٹھا کے باندھ کر بھاگنے لگے، مالک کی آنکھ کھل گئی۔ اب مالک نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ تم تو میرے محلے کے ہی رہنے والے شخص ہو، میں نے تو تمہیں پہچان لیا ہے۔ اب ان 4 چوروں نے یہ مشورہ کیا کہ فقہ حنفی رائے جائے، صبح اگر اس نے جج کے سامنے، قاضی کے سامنے بتا دیا تو ہمارے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے قرآن کے حکم کے مطابق۔ انہوں نے کہا ہماری بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ اس بندے کو قتل کر دیں۔ چنانچہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، مارنے لگے۔ اس نے کہا خدا کا واسطہ ہے مجھے چھوڑ دو، میرا مال بھی لوٹا اور مجھے قتل بھی کر رہے ہو، مال بھی لوٹ رہی ہو، جان بھی لوٹ رہی ہو، چھوڑ دو مجھے۔ انہوں نے کہا نہیں، تمہیں چھوڑا تو پھر ہماری زندگی برباد ہو جائے گی، ہاتھوں کے بغیر کیسے زندگی گزاریں گے۔ بالآخر ایک چور نے کہا کہ تم ایک صورت میں ہم چھوڑ سکتے ہیں کہ تم قسم کھا لو صبح ہمارا نام قاضی کے سامنے نہیں لوگے جب شور مچے گا کہ تمہارا مال چوری ہو گیا۔ اب وہ مرتا کیا نہ کرتا، اس نے ان کے سامنے قسم کھائی، اللہ کی قسم میں صبح کسی بھی طرح تمہارا نام قاضی کے سامنے نہیں لوں گا کہ تم چاروں نے میری چوری کی ہے، میرا مال اٹھایا، چوری کیا۔ اب انہوں نے چھوڑ دیا۔ ایک چور کو فوراً یاد آیا، وہ بڑا سمجھدار تھا، اس نے کہا خدا کے بندو اس کو پکڑو، یہ صبح قسم کا کفارہ دے گا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے گا صبح شام، اور ہمارے تو ہاتھ جاتے رہیں گے، اس کے پاس یہ جتنا مال ہے وہ واپس مل جائے گا، کفارہ دے دے گا، لیکن ہماری زندگی تو تباہ ہو جائے گی۔ اب کیا کرے؟ پھر انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کا گلا کاٹنے لگے، مارنے لگے۔ پھر اس نے منتیں کی۔ ایک چور جو تھا اسے بڑا ترس آیا اور وہ تھا بڑا سمجھدار، اس نے کہا میں ایک حل بتاتا ہوں، یہ کبھی بھی قاضی کے سامنے ہمارا نام نہیں لے گا، نہ ہی اس کو بتائے گا کہ چوری ہم چاروں نے کی ہے۔ وہ کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا ہمارے سامنے تم یہ قسم کھاؤ کہ اگر میں صبح کسی بھی طرح تمہارا بتا دوں کہ تم سب نے چوری کیا ہے میرا مال، کسی بھی طرح اگر میں عدالت میں جج کو تمہارا نام بتا دوں یا کسی بھی شخص کو تمہارا نام بتا دوں تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ یہ قسم اس سے اٹھوا لی انہوں نے۔ اب دیکھیں چور بھی اتنے سمجھدار تھے، ان کو بھی پتا تھا کہ 3 طلاقیں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ اب انہوں نے اس سے یہ قسم اٹھوائی اور وہ مال اٹھا کے سارے چلے گئے۔ صبح جب لوگ اٹھے، شور مچ گئے، اس کے گھر میں چوری ہوئی ہے۔ لوگ آئے، چور کون تھے؟ اس نے کہا چوروں کو جانتا تو ہوں پر نام نہیں بتا سکتا، ہمارے محلے کے ہی ہیں، بڑی پریشانی ہے۔ لوگ آئے پوچھیں، پولیس بھی آئی، انہوں نے پوچھا، سارے لوگ محلے دار آئے، رشتہ دار آئے، انہوں نے کہا بتاؤ چور کون ہے؟ کہتا ہے نہیں، اگر بتایا تو میرا تو گھر اجڑ جائے گا، میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی، اب میری بیوی واپس بھی نہیں آئے گی، تو میں بیوی کو تو نہیں نہ چھوڑ سکتا، ان کا نام میں کیسے لوں؟ وہ چور بھی میں لے گئی تھے، وہ بھی آ گئے، اس کو آنکھیں نکالیں، بتاؤ نا نام ہمارا لو، نام لے کے دکھاؤ، دیکھنا بیوی جاتی رہے گی۔ اب اس کو تانے ماری، آنکھیں دکھائیں، وہ نام بھی نہیں لے سکتا تھا بیچارہ، بڑا پریشان۔ چلتے چلتے بات یہ چلتی ہے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تک۔ انہیں جب یہ ساری بات بتائی گئی، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اس کو میرے پاس لے آئیں، انشاءاللہ اس کا مال بھی بچ جائے گا اور اس کی بیوی بھی بچ جائے گی۔ خیر انہوں نے کہا اس کو بھی میرے پاس لے آئیں، جو پولیس کا افسر ہے سب سے بڑا، وہ بھی میرے پاس لے آئیں۔ پولیس کا افسر بھی آ گیا، وہ بندہ بھی آ گیا، اس نے ساری کہانی سنائی کہ یہ مسئلہ ہوا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا اب میرے پاس تم آ گئے ہو، اب پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا مال بھی بچ جائے گا، بیوی بھی بچ جائے گی۔ پولیس والے افسر کو کہا کہ اس کے محلے کے سارے مردوں کو ایک بڑے سے مکان میں داخل کرو، وہاں پہ ان سب کو اندر داخل کر کے اس کو دروازے پہ بٹھا دو، جو بھی ایک بندہ باہر نکالتے جاؤ، جو بھی بندہ باہر نکلے گا آپ پولیس نے اس سے پوچھنا ہے کہ یہ تمہارا چور ہے، اگر وہ چور نہ ہوا تم نے بالکل اونچی آواز میں کہہ دینا نہیں یہ میرا چور نہیں ہے، جو بھی بندہ ہے اس سے پوچھنا ہے۔ اس سے کہا جب وہ تمہارے چور آئیں گے نا، اب یہ لاکھ سوال تم سے کریں کہ یہ تمہارا چور، سر نیچے جھکا لینا، بولنا ہی نہیں، بالکل بھی ہاں نہیں کرنی، نہ کرنی، نہ ہاں جواب بھی نہیں دینا، چپ کر کے بیٹھے رہو۔ یہ اس کو تدبیر بتائی، چنانچہ اس کو وہ لے گئے اور پولیس نے یہی طریقہ اختیار کیا، جب چور نکلے تو وہ خاموش رہا، باقی بندے نکلے تو وہ کہتے تب یہ چور نہیں ہے۔ اب قسم بھی اس کی نہ ٹوٹی، بیوی کو طلاق بھی نہ ہوئی، اور وہ چاروں چور بھی پکڑے گئے، ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ وہ دن اور آج کا دن، سارے چور اس دن سے لے کے آج تک امام ابو حنیفہ کے خلاف ہیں کہ ہم تو بچنا چاہتے ہیں، لوگوں کا ایمان چوری چوری لوٹنا چاہتے ہیں،
لیکن اس بندے نے ایسی ایسی تدبیریں چلا دی ہوئی ہیں کہ لوگوں کا ہمیں ایمان چوری نہیں کرنے دیتا، ہمیں پکڑوا دیتا ہے۔ تو یہ ایک امام ابو حنیفہ کا عظیم احسان ہے امت پر کہ اس نے گمراہ لوگوں کے راستے ہی بند کر دیے۔ جدھر سے وہ حملہ کرنا چاہیں اہل سنت پہ، امام ابو حنیفہ کا دامن تھام کے اگر اہل سنت والے رکھیں گے، کبھی بھی کوئی بھی چور کسی بھی شخص کا ایمان چرا نہیں سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں امام ابو حنیفہ کے دامن سے ہمیشہ کے لیے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔